اپنا اگر آنسو نہیں جاری ہوئے تو رونے جیسے شکل بنا رہی ہے، میرے ساتھ ہونے والا یہ وہ ریالٹی ہے، یہ وہ حقیقت ہے اس کو کبھی بھی آپ یورپین کنٹریز میں جائیں، افریقن کنٹریز میں چلے جائیں، ایشین کنٹریز میں چلے جائیں، جہاں چلے جائیں، وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے اس کا یہ عقیدہ ہے مرنا ہے، موت ہے، یہ موت کے بعد ہونا یہ بھی اس کو پتا ہے، ہاں انداز کچھ اور ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، اللہ کرم ہے ہم پر، کتنے پیارے انداز میں غسل دیا جاتا ہے، کیسے پیارے انداز میں دفن کیا جاتا ہے، جنازہ کتنے پیارے انداز میں، سارا تصور باندھ کر اگر آپ دیکھیں گے تو چھوٹے چھوٹے بیٹھتے ہیں، چھوٹے بیٹھتے ہیں، ابھی تھوڑا سا پیچھے ہو جائے نا، تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جائیں، سب کے لیے کھلے ہو کے بیٹھے ہیں یار، کیا ہو گیا آپ کو؟ چھوٹے بیٹھتے ہیں کہ تو پیچھے بڑے بیچارہ دیکھ لیں گے، سب کو پتا چلے گا، سب کو نظر آئے گا۔ سب کو نظر آئے، شروع کروں گی، شروع کروں گی، اب تو ہنسے گا تو نہیں، مسکرائے گا تو نہیں، بلکہ خوف خدا سے رونے کی کوشش کرے گا، یہ میرے ساتھ ہونے والا، اس کو ذہن میں بٹھائے گا۔ جی سب سے پہلے ہم میت، جی سب سے پہلے ہم نے میت کے کپڑے اتارے، جی کپڑے کس انداز میں اتارے یہ ذہن میں ہمارے ہونا چاہیے، جہاں سے یہ سلائی لگی ہے نا جو ہے، اگر یہ سلائی اڑتی ہے تو اس سلائی کو ڈھیڑیں گے، بالفرض سلائی اڑ نہیں رہی تو جہاں پر سلائی لگی ہوئی ہے یہاں سے کینچی ڈال کے ہم کاٹیں گے، کیوں؟ اس کپڑے کو ضائع نہیں کرنا، یہ مال ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بعد میں جہاں سے کاٹا ہوگا تو دوبارہ یہاں سلائی لا کے دوبارہ قمیض کو استعمال کیا جا سکتا ہے، پجامہ ہے وہ نیچے سے جو ہے وہ آسانی سے اتر جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب سب سے پہلے کپڑے اتارنے سے پہلے کام ہم نے یہ کرنا ہے، اجازت ہے اس کمرے میرے پاس جی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جی، یہ جو ہم نے ستر، میت کا ستر کتنا، مرد کا ستر کتنا ہوتا ہے، ہاں جی، یہ زندہ کا بھی یہ ستر ہے، مردے کا بھی، جو غسل دینے جا رہا ہے، جو غسل دے رہا ہے ان کو ان اعضاء کی طرف غسل کے دوران نظر کرنے کی شرع اجازت نہیں ہے، نہا لگانے کی اجازت ہے بلا حائل کپڑا، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ جو بازار سے کپڑا ملتا ہے نا سفید، اگر وہ ڈالیں گے نا ستر کے اوپر، اس کے اوپر جب پانی ڈالیں گے تو وہ چپک جائے گا، جس سے آزاد نمایاں ہوگی۔ آپ نے موٹی چادر گھر والوں سے لے لینی ہے اور موٹی چادر پہ ڈبل کرنی ہے، ہاں جی، اور موٹی چادر ڈالنے کا طریقہ بھی یہ ہو، اتنی بڑی ہو کہ یہ دونوں طرف سے بڑی ہو، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی۔ جب ہم نے تیسرا چوتھا اور پانچواں سٹیپ کرنا ہے، دائیں طرف ڈالنا ہے تو بائیں طرف ڈالنا تو آزاد نظر نہ آئے، سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، پہلا مرحلہ کیا ہے جی، پہلا مرحلہ کیا ہے جی، پہلا مرحلہ کیا ہے جی، اچھا اب ہوتا کیا، جی توجہ ہے، ماشاءاللہ یہ بہترین ہو گیا جی۔ اب ہوتا کیا ہے، اب آپ جی، اب ہوتا کیا ہے کہ جو غسل دینے والے جو چار پائی لگائی ہوتی ہے یا پردہ کیا ہوتا ہے تو 15-20-30 سلام باہر کھڑے ہوتے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور جو غسل دینے والے اور 10 افراد ہوتے ہیں، اتنی کی حالت نہیں ہے، 3 کافی ہیں، 4 ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہ ہو۔ اب ایک سلام کا یہاں پہ کھڑا ہوگا پہلا سٹیپ کرنے کے لیے، ایک نے یہاں پہ کھڑے ہونا ہے جس نے استنجا کروانا ہے، وہ اپنے لیفٹ ہینڈ پر گلوز چڑھائے گا، دستانے چڑھانے کے بعد وہ کفن کے ساتھ ملتے ہیں، باہر سے مل جاتے ہیں، جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہاں پر کھڑا ہوگا جس نے پانی ڈالنا ہے، 3 اسلام کا کافی ہے۔ یہاں پر جو اسلام میں کھڑا ہے، اسلام بھائی بھی کہہ سکتے ہیں، اسلام ہو سکتے ہیں، غسال بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کام یہ ہے کہ تھوڑی سی یہ ٹانگیں اوپر کرے گا پاؤں اور یہ کھولے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو جہاں پر کھڑا ہے اس نے لیفٹ ہینڈ پہ لایا ہوا ہے، یہ آگے اور پیچھے کے مقام سے یہ والا جو غسال ہے یہ پانی ڈال رہا ہے، اور یہ والا ہاتھ سے آگے اور پیچھے کے مقام سے اچھی طرح استنجا کروا دے گا، تو پہلا مرحلہ کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ استنجا کروانا کس طرح، یہ کلیئر ہوگا۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے جی، دوسرا مرحلہ کیا ہے جی، وضو کروانا۔ دوسرا مرحلہ ہے وضو کروانا۔ جو دوسرا مرحلہ ہے، جس طرح ہم وضو کرتے ہیں، وضو کتنے فرائض ہیں،
جب ناک میں پانی چڑھانا ہے اور کلی میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے تو پانی نہیں چڑھانا، روئی بھگونی ہے، روئی بھگو کر نتنوں میں اور دانتوں میں ہم نے، اب ہوتا کیا ہے یہ ذہن میں اپنے بٹھا کر جانا ہے کہ میں غسل دینے کے لیے جا رہا ہوں، میت کو کم سے کم تکلیف دینی ہے۔ اب ہوتا کیا روئی بھگوتے ہیں اندر سے باہر سے زور زور سے مار رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی تکلیف دینا ہے، ٹھیک ہے، سب تکلیف نہیں دینی ہے، نرمی سے اگر بلڈ خون نکل رہا ہے تو نرمی سے تو صاف کر دیں، پیپ نکل رہی ہے تو نرمی صاف کر دیں۔ تو یہ ہم نے دوسرا مرحلہ کیا تھا وضو کروانا، یہ اچھے انداز میں ہم نے وضو کروا دینا، پریکٹیکلی کروا دو کہ سمجھ آ گئی ہے؟ آ گئی سمجھ؟ جی جی پہلا فرض کیا تھا وضو کا؟ فرض وضو کا فرض جی چہرہ دھونا۔ اب اچھی طرح میں ایک سمجھ پوائنٹ آ رہا ہے تو اچھے انداز میں جو چہرے کی ٹکی ہے، جو چہرے کی ڈیفینیشن ہے جی، کان کی لوز ایک لوز سے دوسری لوز پر اور دوسری یہ یہاں سے جو چہرے کی ٹکی ساری نا، ٹھیک ہے، اس کو اچھے انداز میں پانی ڈال کے یہ دھو دینا، پہلا فرض ہم نے ادا کرا۔ دوسرا فرض کیا تھا جی؟ خونی صورت دونوں بازو دھونا، تو یہ ہم بازو اچھے انداز میں دھوئیں گے، ایک پانی ڈالے گا دوسرا اچھے انداز میں۔ تو یاد رکھیے گا ایک پورے جسم کو ایک دفعہ دھونا یہ فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اسی طرح پھر لیفٹ کو 2 فرض کا ہوگا۔ تیسرا فرض کیا جی؟ پاؤں دھونا، پاؤں دھوئیں گے اچھے انداز میں، ہاں جی، سر کا مسح، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اب یہ سنت ہے، چوتھائی پورے سر کا مسح کرنا چاہیے، سنت ہے، اور سر کا اگر آپ نے ہاتھ کو دھویا اور وہ کر سر کے اوپر رکھ دے تو فرض ادا ہو گیا، لیکن آپ اچھے انداز میں امامہ وغیرہ اتار کے ویسے اس کا اچھے انداز میں یہ جس طرح آپ نے ایسے بنا کے جس طرح آپ سمجھتے ہیں نا، انہوں نے سیکھا ہوا ہے، اچھے انداز میں آپ اس کے سنت کے مطابق مسح کروا دیں۔ چوتھا فرض کیا ہے؟ پاؤں دھونا، یہ پاؤں دھو لینے کتنے مرلے ہو گئے؟ 2 مرلے ہو گئے، ٹھیک ہے، 2 مراحل ہو گئے۔ تیسرا مرلہ کون سا ہے؟ یہاں پر ایک احتیاط علماء نے لکھی ہے، جو صابن کی ٹکی ہے نا اس کو ایسے ایسا رگڑنا نہیں ہے، نہ سر پہ اس کی جاگ بنانی ہے، جاگ بنا کر پھر جو ہے داڑھی کے بالوں کو لگانی ہے، پھر سر، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ سر کے بالوں کے نیچے زخم ہو، داڑھی کے بالوں کے نیچے تو میت کو تکلیف نہ ہو، جاگ بنانی ہے، جاگ بنا کے ہم نے داڑھی کو لگانی ہے اور سر کے بالوں کو لگا کے اس کو اچھی طرح واش کر دینا۔ کتنے مراحل ہو گئے جی؟ 3۔ چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ اس کی دائیں کروٹ کون سی ہوگی؟ یہ والی دائیں کروٹ ہے۔ اب چونکہ یہ زندہ ہی ہے جی، یہ آسانی سے ہو جائیں گے، تو اگر مردہ ہوگا تو اس کو کم سے کم تکلیف دینے کے لیے، اس لیے میں نے کہا 3 سے 4 افراد۔ اب 3 سے 4 افراد اچھے انداز میں کدھر ہو جائے کدھر ہو جائے کدھر ہو جائے اچھے انداز میں۔ کپڑا یہاں بڑھانے کا فائدہ کیا ہوگا اس طرف کہ جب اس کو اب فائدہ کیا ہوگا کہ اب یہ جو اعضاء ہیں یہ نظر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، جو ستر ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ اب جب تختہ ہم نے بچھانا ہے، تختے سے جب 4 پائے سے تختے کو ہم نے سر کی جانب سے اونچا رکھنا ہے تاکہ ادھر سے جب پانی بہائیں تو وہ آسانی سے پاؤں کی جانب چلا جائے۔ اسی طرح 5واں مرحلہ کیا ہے؟ اس طرف جی، ٹھیک ہے، بائیں کروٹ دو، ٹھیک ہے، اس طرح ہم بائیں کروٹ دو لیں گے، کلیئر جی؟ سیدھی ہو جائے، ہاں جی، پوری کروٹ۔ جب ادھر سے دھوئیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرنٹ سے تو پانی ڈال ہی جائے گا لیکن بیک سے رہ جائے گا، یہ ساری کروٹ دھوئیں گے تو اچھی سے ہو جائے گا۔ کتنے مراحل ہو گئے؟ نہیں، کروٹ ہے سر، اب تیسرا مرحلہ ہی رکھا ہے، سر اور داڑھی کے بال میں، ہاں جی، کندھے سے جی 5 مراحل ہو گئے۔ چھٹا کیا تھا؟ چھٹا مرحلہ ٹیک کر بٹھانا تو پیٹ پر۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ان میں آپ کو عرض کر رہا ہوں غسل دینے کا طریقہ یہ متلقن ہے، یعنی میت جو ہے وہ اکڑی ہوئی نہیں ہے، کوئی زخم نہیں ہے۔ پھر اگر زخم ہے یہ اکڑی ہوئی ہے، اب ہو ہی نہیں رہی یہاں پہ نا، ایسے ہو ہی نہیں رہی تو اب وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تو نرم ہے تو پھر یہاں سے ہم ہاتھ پھیریں گے۔ اب اگر کوئی نجاست نکلتی ہے، اگر کوئی نجاست نکلی ہے تو اس کو سائل کر دیں، اس کو بہا دیں، دوبارہ وضو کروانے کی دوبارہ جو ہم نے 5 مراحل کر رہے دوبارہ کرانے کی اجازت نہیں، یعنی ذہن میں مسئلہ آتا ہے کہ آپ اس کو نکل گا کہ دوبارہ وضو کروائیں گے، بڑا سارا کچھ کریں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آخری مرحلہ کون سا ہے؟
خوشبو والا پانی بہانا، خوشبو والا چلے میت لیٹی ہوئی ہے، آپ میں ایک اور چیز کھا لیتا ہوں میرے ساتھ میں، ٹھیک ہے؟ کفن کا بعد پھر کے بتاتا ہوں. جب ہم جنازہ لے کر جاتے ہیں، چلو سر بعد میں یہ سکھائیں، ابھی انشاءاللہ پر قریب ہم کف اب